السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو معاملات ہیں وہ کچھ اتنے اچھے اس لیے نہیں ہیں کہ پاکستان کے بارہا تنبیہ کرنے کے باوجود جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اور بہت سے دہشت گرد بالخصوص TTP افغانستان کو اس نے ایک طرح سے پناہ بنا رکھا ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے جب کارروائی کی گئی تو اس کارروائی میں جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اس کے لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، اور اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کل اس بات سے متعلق بتایا تھا۔ 16 مارچ کو جو TTP نے کارروائی کی تھی، ان کی طرف سے جس طرح پاکستان کے اندر وزیرستان میں میران شاہ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاک فوج کے افسران اور جوان شہید ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی 24 سے 48 گھنٹے میں ایک اور کارروائی کی گئی جس میں 8 کے قریب دہشت گرد ہلاک ہوئے، اور جس میں صحرا عرف جانان بھی شامل تھا۔ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں وہ کس نہج پہ ہیں، معروضی حالات کیا ہیں، کس طرح یہ سپانسر کیا جاتا ہے ٹیررزم، یا کس طرح جو افغانستان کی سرزمین ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان سے متعلق اب یہ پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پھر روانہ ہو رہے ہیں لندن کے لیے۔ اگر وہ جائیں گے تو کتنا عرصہ قیام کریں گے، اس پر بھی کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ اور IMF کے ساتھ جو مذاکرات آج ختم ہو جانے تھے اس میں ایک دن کی توسیع کیوں کی گئی ہے، یہ توسیع کیوں ہوئی ہے، کیا وجوہات ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کی، ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ ممتاز صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے، افغانستان میں جو لوگ مارے گئے ہیں، کیا ان سب کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو کل کا آپریشن تھا، یہ اس کا بنیادی ہدف حافظ گل بہادر گروپ تھا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ TTP کے بھی ٹھکانے وہاں موجود ہیں، اور TTP حافظ گل بہادر مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملے کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے سینکڑوں شہری اور لا انفورسمنٹ آفیشلز کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی فورسز نے ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اور فوکس تھا ٹیررسٹ گروپ سے جو کہ جو افغانستان کے اندر پناہ گزیر ہیں اور پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمیں کارروائی کرنی پڑ رہی ہے، پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ایسا کیا، کیا افغان گورنمنٹ کمزور ہے یا وہ شریک جرم ہے، وہ ان کو سپانسر کر رہی ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شریک جرم تو نہیں ہے لیکن اتنی کمزور ہے کہ ہماری تنبیہ کے باوجود ان پر قابو نہیں پا رہی؟ تو سٹیٹس افغان گورنمنٹ کا کیا ہے؟ کیا یہ کارروائی جو ہم نے گل بہادر کے خلاف کی ہے، گروپ کے خلاف کی ہے، یا TTP کے خلاف کی ہے، یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے یا ان کے شریک جرم ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں، میں انالیسس میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ٹیررزم کا ہے، اور پاکستان نے بارہا افغان حکام کو یہ اپنا کنسرن کنوے کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ہم نے ان سے بارہا کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں کچھ رقم دہانیاں بھی کرائی ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے کل کہا، کچھ عناصر ہیں وہاں پر جو افغان جو کہ طالبان کی پشتناہی کرتے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ان کو روکا جائے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ افغانستان کے حکام پاکستان کے ساتھ مل کر ان ٹیررسٹ گروپس کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کریں، اور ہم اگر کوئی ان کی کیپیسٹی میں کمزوریاں ہیں تو پاکستان ان کے ساتھ مل کر ان کی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کے ساتھ ان دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے میں بھی اپنا رول ادا کرنے کو تیار ہے۔
اب ہم افغان حکومت کے خلاف اس وقت بھی کوئی مذاکرات میں ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ ہم نے کرنا تھا، کوشش کرنی تھی، افغان گورنمنٹ نے اپنی نالائکی کی وجہ سے یا اپنے مقاصد کی وجہ سے اس کو ناکام کر دیا ہے، اور یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی اپنائی جائے؟ نہیں، ہم تو ہمیشہ سے بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں. مسائل کا حل انٹرنیشنل ریلیشنز پر میں ہمیشہ بات چیت سے ہوتا ہے. کئی دفعہ کائنیٹک آپریشن ناگزیر ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی وہ کبھی بھی پہلی ترجیح نہیں رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے جو ٹیرورزم افغانستان کی سرزمین پہ پاکستان میں آ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. ہم نے ڈائلاگ کا راستہ ہمیشہ اپنایا ہے، لیکن ابھی ناگزیر ہو گیا تھا ایکشن لینا، اس لیے لیا. آگے بھی ہم چاہیں گے کہ بات چیت کے ذریعے، کوآپریشن کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جائے. اس کارروائی کے بعد ممتاز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا اب کوئی اس تناظر میں چینل ایکٹیو ہے کابل کے ساتھ؟ جی بالکل، ہماری جو ایمبیسیز ہیں دونوں ممالک کی وہ بالکل ایکٹیو ہیں، اور وہی مین چینل آف کمیونیکیشن ہے. اور دونوں ممالک اپنے اپنے کنسرنز اور جو ہمیں اس لیٹسٹ ایپیسوڈ سے جو ہمیں تشویش ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کو کنوے بھی کی ہیں، اور ہماری ایمبیسیز بالکل فعال. اچھا، ہم نے کئی لاکھ افغان مہاجرین واپس بھیج دیے، اس کے بعد فینسنگ بھی ہو چکی ہے. اس کے باوجود جو افغان گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فینسنگ کے باوجود بھی اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو پھر ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی، وہاں سے ہوتی ہے. تو اس موقف میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے اگر ریسنٹ رپورٹس پڑھی ہوں، یونائٹڈ نیشنز نے بھی ابھی ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین ٹیرورسٹ تھریٹ پوز کرتی ہے اس کے نیبرز کو، اسپیشلی پاکستان. TTP کا بھی اس رپورٹ میں ذکر ہے، اور یہ بالکل فینسنگ ہوئی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیر آر ویز، لوگ باڑ کاٹ کے بھی آ جاتے ہیں، بہت بڑا بارڈر ہے، اور کئی دفعہ اس طرح کے یہ ٹیرر نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم ہے، یہ سارے مل کر جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. جی اچھا ممتاز صاحبہ، یہ بتائیے گا، ایک اور ایشو ہے، غزہ میں ابھی تک انفارچونیٹلی جنگ بندی نہیں ہو سکی. دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی اب نیکسٹ حکمت عملی کیا ہے؟ اور دوسرا، لوگ بڑی تعداد میں پوچھ رہے ہیں کہ جو یہاں سے امداد بھیجنا چاہ رہے ہیں غزہ میں، اگر وہ ہلال احمر کے تھرو ہی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے کلیکشن سینٹر کہاں ہیں، اس ضمن میں حکومت پاکستان کیا مدد کر رہی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو جو اسسٹنس ہے اس کے بارے میں دو چیزیں میں آؤٹ لائن کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے بالکل ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھیجی ہے غزہ کے عوام کے لیے. کچھ پاکستان کی اپنی گورنمنٹ ریسورسز تھی، کچھ NGOs نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس میں ہمارا فوکل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ NDMA ہے، اور NDMA سے لوگ کانٹیکٹ کر کے ان سے فردر ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسسٹنس بھیجنا مسئلہ نہیں ہے، اسسٹنس کو جمع کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسسٹنس جو ہم دیں گے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کہ اس وقت غزہ میں اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں رہ رہے ہیں. رفح بارڈر پر سینکڑوں ٹرک کھڑے ہیں اسسٹنس لے جانے کے لیے، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ایئر ڈراپ بھی کیے ہیں اسسٹنس پیکج. تو یہ بہت ہی ہیومینیٹیرین کرائسس کی سچویشن ہے، اور ہمیں سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، جو کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق
ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں، وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ہے، جس کے خاص طور پہ جو مستقل اراکین ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں تاکہ یہ محاصرہ اٹھے، وہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس جائے، اور جو اس وقت فلسطینی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اچھا، ابھی کچھ عرصے سے یہ کوشش شروع ہوئی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے 3 ماہ کی یا اس سے بھی زیادہ عرصے کی، اور امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہو جاتی ہے تو یہ مستقل جنگ بندی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ معلومات کیا ہیں، اور مسلم ممالک پاکستان سمیت اس حوالے سے مزید کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بھی نیوز رپورٹس کو فالو کیا ہے کہ کوئی چوکس کی کوشش ہوئی اور وہ شاید کامیاب نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سارے عناصر ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں وہ تو صرف وہی ممالک بتا سکتے ہیں، لیکن جنگ بندی کرانا بہت آسان ہے اگر یو این سیکیورٹی کاؤنسل اس پر اپنا فیصلہ دے۔ انفارچونیٹلی یو این سیکیورٹی کاؤنسل اپنے اس رول میں ناکام ہو چکی ہے، آج تک ایک بھی سیز فائر کے لیے ریزولوشن نہیں آئی ہے، اور یہی سب سے بڑا اس وقت ایک کرائسس، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور ہماری بارہا یہ تمام ان ممالک پہ، خاص طور پہ اسرائیل کے حامی ممالک پہ یہی زور دیا ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ بندی کرانے میں اپنا رول ادا کریں۔ عالمی عدالت نے جو فیصلہ دیا، اگرچہ وہ اس کو مانا نہیں گیا، پاکستان بھی اس میں شریک تھا، اس کا ایسا تھا، اب مزید کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ یہ ہماری کوشش ہے کہ جنوبی افریقہ سے مل کر دوسرے ممالک سے کہ اس کو مؤثر؟ جو آپ نے فیصلے کی بات کی وہ ان کا ایک عبوری فیصلہ تھا، ان کی ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اور اس پر ابھی کارروائی آئی سی جے کی جاری ہے، اور پاکستان بالکل اس کارروائی کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہم ہر اس انیشیٹو کو سپورٹ کریں گے جو کہ فلسطینی عوام کے لیے ریلیف لا سکے، اور جو غزہ میں اس وقت ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروفی ہے اس کو ختم کر سکے۔ جی نہیں، اگر ڈیٹیل فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہے کے لیے یا اس کی مرضی ہے مانے نہ مانے؟ ہم نے تو کلبوشن والا فیصلہ مان لیا تھا۔ دیکھیں، یہ اب ڈیٹیل جب آئے گی اس وقت ہی زیادہ اس پر کلیئرٹی آ سکے گی۔ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی تو متواتر کر رہا ہے، آئی سی جے کی ججمنٹ کی خلاف ورزی کرنے میں ان کو کیا عار ہوگا، لیکن لیٹس سی کہ کیا انسٹرکشنز آتی ہیں، کیا وہ صرف آئی سی جے کے لیے آتی ہیں یا کسی اور ممالک کے لیے اور کسی اور انسٹیٹیوشن کے لیے بھی آتی ہیں، تو اس سے پھر زیادہ کلیئرٹی آئے گی کہ کس طرح سے اس چیز پر کام ہوگا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھی، اور بڑا مفصل جو اس وقت پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو لے کر، پھر غزہ کے معاملے پہ بڑا کلیئر نقطہ نظر انہوں نے رکھا ہے۔ ارشاد صاحب، میرا خیال آگے بھی ہم چلیں گے، اور نواز شریف صاحب سے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شاید پھر جا رہے ہیں پاکستان سے باہر، لیکن جانا ان کا رائٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارشاد صاحب، میاں صاحب سعودی عرب دین لنڈن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ کچھ عرصے کے لیے جائیں گے یا لمبا عرصہ رہیں گے؟ ویسے اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، فی الحال تو وہ سعودی عرب جائیں گے، اور سعودی عرب میں وہ عمرہ ادا کریں گے۔ کئی سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ آخری عشرہ رمضان شریف کا وہ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں گزارتے تھے۔ اب وہ شاید پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گئے تھے، بالکل گئے تھے، لندن سے گئے تھے۔ جی ہاں، لندن سے وہ وہاں پہنچے تھے، پاکستان اس وقت نہیں آ سکے تھے، یا ان کو اجازت نہیں ملی تھی پاکستان آنے کی، معاملات کلیئر نہیں تھے۔
تو اب وہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہ لندن جائیں گے۔ صحت کے کچھ سنجیدہ مسائل بھی ہیں، صحت کے مسائل بھی ہیں، سنجیدہ مسائل ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس میں صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی۔ یہ شہباز شریف صاحب جب آپ کے علم میں ہے اقتدار میں نہیں تھے، یہ ہر 6 مہینے بعد سال بعد وہ جاتے تھے باہر چیک اپ کے لیے، اور وہ ایک خاص قسم کا جو بیٹھنے کی کرسی بھی ان کو کرنی پڑتی تھی۔ زرداری صاحب تو باقاعدہ لاٹھی لے کے چلتے تھے، اب آپ کو وہ لاٹھی نظر نہیں آئے گی۔ اب صحت مند ہیں زرداری صاحب، حشاش بشاش ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی اب چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے یہ ساری بیماریاں بھی بڑی عقل مند ہیں۔ اچھا، گاڑی بھی آپ کہہ رہے ہیں جب جھنڈا لگتا ہے پھر وہ لہراتا ہے، بالکل، انسان بھی ساتھ گھومتا ہے، تو اگر 2 جھنڈے لگے ہوں تو پھر تو بندہ گھوم ہی رہا ہوتا ہے، بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوران اقتدار بیمار ہوں اور اپوزیشن کے دوران بیمار نہ ہوں۔ یہ بہت کم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب تو بیمار ہوئے تھے نا، نہیں، ان کو بیمار تو دوران اقتدار ہی بائی پاس بیمار ہوئے لیکن واپس آ گئے نا۔ اس کے بعد تو ٹھیک ٹھاک رہے۔ اس کے بعد تو ان کو دوبارہ تکلیف اس وقت ہوئی جب وہ اقتدار سے محروم ہوئے، یہ تو حقیقت ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار سے محروم ہونے کے بعد یا جیل جانے کے بعد بھی بیمار نہ ہوں اور صحت مند انداز میں بیٹھے رہیں۔ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے۔ پہلے ہوتے تھے، ایک دور میں ہمارے ہاں مولانا مودودی، نواب نصر اللہ خان صاحب، غفار خان عبدالولی خان، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ وہ لوگ تھے، وہ جیل میں بھی اور باہر بھی ایسے صحت مند ہی نظر آتے تھے۔ کبھی نہیں ہم نے سنا کہ نواب نصر اللہ خان صاحب، ایئر مارشل اسد خان نظر بند رہے پورے 8-9 سال تک، لیکن کبھی نہیں سنا کہ جناب وہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی ان کو ہسپتال داخل کیا گیا ہے۔ نواب صاحب کو کبھی نہیں ہم نے سنا، ولی خان وغیرہ کہ ان کی۔ لیکن اب جو رواج ہے یا روایت ہے، بیماریاں بھی اب ذرا زیادہ زیادہ ہو گئی، تحقیق آسان ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، جو انسانی باڈی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، مسائل جو ذہنی اور نفسیاتی بڑھ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ تو پھر انسان تو انسان ہے۔ زندگی اصل میں سادہ نہیں رہی، زندگی سادگی نکل گئی ہے۔ اور دوسرا اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بات جو وہ نظریاتی سیاست تھی نا، نظریہ بھی انسان کو کمزور، اقتدار کی سیاست پالیٹکس میں پھر مشکلات برداشت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور نظریاتی سیاست بھی نہیں رہی، نظریاتی سیاست رہنے نہیں دی گئی، رہی کوشش تو ہوتی ہے نظریاتی سیاست ہو، سیاسی کارکن یہاں اس ملک میں موجود ہیں، لیکن وہ رہنے نہیں دی جاتی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ وارہ نہیں کھاتی نظریاتی سیاست۔ ارشاد صاحب مختصراً بتائیں کہ میاں صاحب لندن جائیں گے تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ میاں صاحب ابھی تو میرے خیال ایک دفعہ واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر جانا ہوا تو جائیں گے۔ اچھا، اور پھر وہ لمبے عرصے کے لیے جائیں گے؟ آپ جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں، جا تو سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا کیا ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے جائیں گے یا مختصر؟ میرا خیال ہے اگر یہی حالات رہے، اگر صورتحال یہی رہی، اسی حکومت نے اسی انداز میں کنٹینیو کرنا ہے جس انداز میں اب چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت اور پنجاب کی حکومت، تو پھر میاں صاحب کا زیادہ دیر یہاں رہنا میاں صاحب مشکل نظر آ رہا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ بیٹھ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ وہ قانونی اور آئینی طور پر نہ بیٹھ سکیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے والد ہیں اور سپریمو ہیں مسلم لیگ کے، تو ظاہر ہے کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ بریک کے بعد ارشاد صاحب ذرا اس پہ بات کریں، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ واپس جو دہشت گرد ہیں ان کو رسائی کیوں دی گئی ہے۔ کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ اور دوسرا، وزیر دفاع ہوتے ہوئے
ان دونوں صاحبان کو پارلیمنٹ بلانے میں خواجہ آصف صاحب کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ جی رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے، اور اب جب کہ ہمیں ہر روز اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے افسروں کی، جوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو ان شہیدوں کے جسم اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ اول تو خواجہ صاحب خود اس کی وزیر دفاع ہیں، وہ اس کی انکوائری کر سکتے، لیکن اگر پارلیمان نے یہ کام کرنا ہے تو بالکل یہ ضرور ہونا چاہیے، اور صرف عسکری قیادت کو نہیں، سویلین قیادت کو بھی بلانا چاہیے، کیونکہ عام معافی کا اعلان تو اس وقت کے صدر مملکت نے کیا تھا، تو انہیں بھی پارلیمان کی، چاہے جو ڈیفنس کمیٹی ہے یا فورن افیئرز کمیٹی ہے یا دونوں جوائنٹلی ملیں، ان کو بلا کر اس کی انکوائری ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرے ممالک کی جمہوریتیں ہیں، اس میں ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو پارلیمان کی سب سے پہلا فورم ہوتا ہے جہاں پہ ایسی اسپیشل کمیٹیز بنا کے انہیں انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور وہ رپورٹ باقاعدہ پبلش کی جاتی ہے۔ نہیں، یہ تو پھر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی تشکیل پانی چاہیے جو اس موضوع پر غور و خوض کرے، سارے حقائق کا جائزہ لے کہ مذاکرات کی جو کوششیں ہوئیں وہ صحیح تھیں، غلط تھیں، معافی کا اعلان جو ہوا وہ درست تھا، غلط تھا، واپسی کا فیصلہ جو تھا وہ کس سطح پہ ہوا، درست تھا۔ تو اس کے لیے تو پھر بلانے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، پہلے تو یہ طے ہو جانا چاہیے کہ وہ پالیسی غلط تھی، تو اس پہ میرا خیال ہے بہتر نہیں ہوگا کہ کمیٹی بن جائے۔ جی یہی پہلا کام ہے کہ پارلیمان میں حکومت ہی چاہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہے ان کے لیے تیار کرے، لیکن ایک اسپیشل کمیٹی یا جو ابھی ڈیفنس کی کمیٹی بنے گی اس کے ذمہ یہ کام کیا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان کی جمہوریت، جس پہ ویسے اور بہت سے محیب سوالات ہیں، کہ وہ اپنا جو اصل کام ہے جو پاکستان میں رہنے والوں کی جان و مال کا تحفظ ہے اور ان کی جو انٹرسٹس ہیں ان کا دفاع ہے، کہ پارلیمان یہ کام کر رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے خرم دستگیر صاحب، پنجاب کو ہم دیکھتے ہیں، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ساتھ کرسی لگا کے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کس آئینی اور قانونی حیثیت میں میاں صاحب وزیر اعلیٰ کے ساتھ براجمان ہو کے اس اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں یا صدارت کر سکتے ہیں؟ جی مجھے تو اس معاملے میں پوری چونکہ معلومات نہیں ہے کہ اس کے لیے حکومت پنجاب نے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو یہ استحقاق ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو، صرف ان کے سابق وزیر اعظم نہیں، ان کو کابینہ میں اسپیشل انویٹیشن کے ذریعے دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو غالباً یہی طریقہ اختیار کیا ہوگا کہ وہ اسی صوبے کے 2 دفعہ 5 سال وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور اب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں تقریباً 7 سال، تو لہٰذا ان کو بلانا تو کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل انویٹیشن کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے، اور آل دا ٹائم جو ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فرمائیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہو اسپیشل انویٹیشن پہ وہ شریک ہو سکتے ہیں، اس طرح جب وہ بیٹھیں گے تو خود وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں ان کی اتھارٹی تھوڑی سی اس پہ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، ان کے والد بھی ہیں، وہ جب وہاں بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کا جو اپنی اتھارٹی ہوتی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی پنجاب کی کابینہ میں بڑے قابل وزراء ہیں، وزرائے قانون بھی ہیں، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کیا طریقے کا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو میرے جیسے ہیں ان کو خوشی بہت ہوئی کہ یہ جو خبریں تھیں ایسے ہی ٹی وی شوز پہ ڈسکس ہوتی کہ قائد محترم جو ہیں وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے ہیں، وہ بڑے جو ہیں ناراض ہیں، انہوں نے کل ایک عوامی مسئلے کے اجلاس میں شرکت کر کے اور اپنی رائے دے کر اپنے کارکنوں کو تقویت دی۔ جی، لیکن کل انہوں نے ایک بات کی وہاں جو آج ہیڈ لائنز بنی اخبارات کی، میڈیا کی، کہ جناب یہ IMF کی شرائط کو آپ تسلیم کرتے ہوئے یہ بجلی کے جو نرخ بڑھا رہے ہیں، گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں، باقی جو کام کر رہے ہیں، عوام کے حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ مشورہ تو انہیں وزیر اعظم کو دینا چاہیے جو ان کے برادر خرد بھی ہیں،
اور یہ نہ بڑھانے دیں صرف یہاں کابینہ کے اجلاس میں اور پنجاب کابینہ کے اجلاس میں، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ روک سکتے ہیں، سربراہ ہیں پارٹی کے، قائد محترم ہیں۔ جی یہ تو بہتر توجہ وہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، لیکن یہ بھی ایک ہم سب کے دلوں کی آواز ہے کہ وفاقی حکومت اگرچہ اس کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ وہ IMF کے ساتھ معاملات کو پہلے ابھی انہوں نے کنکلوڈ کرنا ہے اور پھر نئے پیکج کی طرف آنا ہے، تو اس کے اگر ایک آواز اٹھی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ غریب عوام کے جو ان کے انٹرسٹس ہیں ان کو بھی واچ کرنا چاہیے، اس کی جو مختلف توجیہات جو بھی ہوں، لیکن یہ آواز ہم سب کو اچھی لگی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہم یہ توقع کریں کہ اگلے اجلاس میں میاں صاحب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی تشریف فرما ہوں گے اور وہاں یہ مشورہ دیں گے وزیر اعظم کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ویسے تو جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر بالکل کسی بھی ایسے شخص کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے اسپیشل نالج کی وجہ سے یا انسائٹ کی وجہ سے، تو وہ تو ایک بے پہا تجربے موجود ہے میاں نواز شریف کی صورت میں، لیکن یہ بات انہوں نے کل کھل کر کہی ہے اور وہ ضرور ان کو کہتے ہوں گے کہ ہمیں ان سارے فیصلے کرتے ہوئے یہ جو عوام کی جو فلاح ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور دوسرا اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے جو اس کی دوسری سائڈ ہے، اس سے پہلے کہ عوام سے کوئی قربانی مانگی جائے، جو حکومت ہے پاکستان کی صوبائی اور وفاقی، وہ اپنے معاملات کو بھی درست کرے اور اس کے اندر جو بہتری لے کر آنی ہے اس کے اندر بھی لے کر آئے کہ عوام کو کہیں نہ کہیں تو ریلیف محسوس ہو۔ اچھا خرم صاحب، زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے۔ میں نے تو آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی ان کو اسپیشل گیسٹ کے طور پر جی اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی اور ایک یا دو اور جماعتیں ہیں جن کے وزراء وہاں موجود ہیں، تو مسلم لیگ نون کی کابینہ کے لیے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ فارورڈ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہیں، وہ آ کے اپنے تجربے سے جو نئی کابینہ ہے اس کو مستفید کریں۔ جی صحیح ہے، صحیح۔ اچھا خرم صاحب، آپ نے ابھی آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ ہاؤ ٹو سالو بجلی پرابلم۔ اب گیس بجلی کے نرخ بڑھانے کا جو گیس کا جو SNGPL ہے غالباً اس نے بھی اپنا ڈیمانڈ کر دیا، اوگرا سنے گا اس کو گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے، بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ گیس کی قیمتیں تو بڑھ چکی ہیں کل، نہیں جولائی سے آنورڈ جو مزید بڑھیں گی قیمتیں، تو یہ حل کیا ہے؟ جو حل آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور مہنگائی کیسے کم ہوگی جب بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گی، پیٹرول بڑھے گا، کاروبار نہیں چلے گا، شرح سود 22% ہے، مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ جی 2 باتیں جی اس میں، ایک تو گیس کا معاملہ تھوڑا علیحدہ ہے، ہم سب کو یہ ادراک نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی گیس جو ہے اس کے ذخائر بہت تیزی سے گھٹ رہے ہیں۔ وہ جو سستی گیس تھی جس کی ہم سب کو پوری زندگی سے عادت ہے، وہ غالباً اگر بہت ہی ہم نے احتیاط سے بھی استعمال کی تو اگلے 10 سے 15 سال میں وہ ذخائر ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی نئے ذخائر اللہ کے کرم سے دریافت نہیں ہو جاتے، تو وہ ایک بڑا کرائسس ہے، اور لہذا ہم اب اپنی گیس کے لیے ہر سال جو ہے زیادہ اس کا جو پورشن ہے امپورٹ کے اوپر ہمارا انحصار ہے، تو لہذا گیس کا معاملہ تو بڑا سنجیدہ ہے اور اس کے اور سلوشن ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بجلی کے اگر حیران کن ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ بجلی کے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر ایسے ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے بجلی مزید پیدا کی بھی جا سکتی ہے اور اس کی قیمت بھی گھٹ سکتی ہے۔ اس میں جو میں نے لکھا بھی اس کے اوپر اسی لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ہمیں کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں اضافہ تھا، وہ اگلے 2 سے 3 سال میں زیادہ تر جو 1990 کی دہائی کے اگریمنٹس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، تھوڑے سے رہ جائیں گے لیکن زیادہ کی تعداد، تو کیپیسٹی چارجز کا بوجھ جو ہے میری توقع ہے کہ 2027 اور 28 سے بہت کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی توقع ہے، اور یہ کام شہباز شریف کرنے والا ہے، کہ وہ جو ہمارے 2 بڑے ڈیم اس وقت تعمیر ہو رہے ہیں ان کی تعمیر جو ہے اس پر تیزی سے توجہ دیں، تاکہ وہ وقت پر 2028 میں اگر آن لائن آ جائیں، ایک بھی آ جائے 4200 میگا واٹ کا، تو اس سے بھی بجلی کی قیمت کم کرنے میں۔ اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جو سولر کا جو پروجیکٹ تھا، جو پچھلے سال انہی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں چونکہ بہت امپورٹ کے اوپر پابندیاں تھیں،
تو وہ سولر کا پروجیکٹ نہیں ہو سکا تھا. تو دن کے وقت ہم اتنا بڑا سولر لگا سکتے ہیں اگلے 2 سے 3 سال میں, جس کے ذریعے بجلی کی جو اوسط قیمت ہے اس میں ہم کمی کرنا شروع کر دیں. تو بجلی کے اسٹرینجلی سب لوگوں کو زیادہ تو بجلی تکلیف دیتی ہے, لیکن بجلی آنے والے سالوں میں گیس سے زیادہ بہتر صورتحال ہے پاکستان کے لیے. خرم صاحب, آپ کو علم ہے کہ یہ جو سولر بجلی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری آئی پی پیز بھی ہیں, ہماری ڈسکوز بھی ہیں اور واپڈا بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ لے کر آئیں گے تو وہ جو آپ کے چارجز ہیں, کیپیسٹی چارجز, وہ بڑھ جائیں گے, ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا. جن لوگوں نے پرائیویٹلی لگوا لی وہ بیچارے مشکل میں ہیں, ان کو جو نیٹ میٹرنگ ہے وہ نہیں ہو رہی. تو اس مسئلے کو کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس وقت سالو کیا کہ باہر سے آنا تو الگ چیز ہے, جو لگوا بیٹھے ہیں وہ بیچارے مصیبت میں ہیں؟ نہیں, اس میں ہم نے مسئلے کو حل کیا جی. نیٹ میٹرنگ تو ہم نے بہت زیادہ اس میں جو کم از کم پچھلی بیک لاگ تھی وہ کلیئر کی جی. اور ابھی بھی اگر نیٹ میٹرنگ سے زیادہ یہی ہے کہ یہ کھلی اجازت دینی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو سولر لگانا چاہتا ہے, یہ جو ایشو ہے نا کہ وہ بجلی پیدا کر کے حکومت کو واپس بیچے اگر اس کے پاس ایکسٹرا ہے, وہ ایک ایشو ہے. اور وہ ایشو یہ بھی میں توقع کر رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 سال بادشاہ نئے وزیر بڑے قابل اور محنتی اویس لغاری صاحب تشریف لائے ہیں, وہ اس کو دیکھیں گے کہ اگلے 3 سے 4 سال میں جیسے جیسے کیپیسٹی پیمنٹس گھٹ رہی ہیں تو یہ سولر لگوانے کا معاملہ جو ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. اچھا, یہ خرم صاحب یہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے اکانومی پہ آپ کی خاصی انٹرسٹ بھی ہے اور آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں. بہت زیادہ شور کے ایس او ایز جو لاس میں ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کی جائے. اب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے کچھ گراؤنڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی بنائے, لیکن پیپلز پارٹی اب آپ آ کے کہہ رہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے سے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلایا جائے, اور وہ کوئی پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہے. تو کیسے؟ دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چیئرمین ارسا والا معاملہ تھا, وہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کو واپس لینا پڑا. ایک تو اگر اس طرح اتحادی جماعتیں ہی اس طرح کے ریزرویشنز آتے رہے تو معیشت کیسے بہتر ہوگی, اور مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب کیسے کر پائیں گے؟ جی, شہباز شریف صاحب کو میں رائے دے بھی چکا ہوں اور آپ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی 3 یا 4 سینئر وزراء ہیں اور پیپلز پارٹی سے جو ان کے 3-4 سینئر لوگ ہیں وہ بنا دینی چاہیے, تاکہ صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے ارسا والا یا پرائیویٹائزیشن والا. ابھی آنے والے دنوں میں بجٹ آ رہا ہے, اس کے پاس ہونے کو یقینی بنانا, اور جو لیجسلیشنز آئی ہیں جیسے بہت سارے آرڈیننس ابھی 2 دن پہلے جو ہیں وہ لے کیے گئے, تو یہ سارے ایشوز کو, اور یہ ایسی کمیٹی ہے جس نے روزانہ ملنا ہے مشاورت کے لیے. اور اس کے لیے ایک مثال موجود ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ایک کمیٹی جسے 250 دفعہ اس کی میٹنگ ہوئی, تو ایک مستقل کمیٹی جس نے روزانہ کوارڈینیٹ کرنا ہے وہ وزیر اعظم کے لیے بہت سود مند ہوگی ایسے معاملات کی جو ابھی تناؤ ہوا ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہم لفظ کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, ان کی جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ ان کی آؤٹ رائٹ سیل نہ کی جائے, ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ عوام کی جو اونرشپ ہے اس کو ریٹین کیا جائے, اور اس کی وہ مثال پی ٹی سی ایل کی دیتے ہیں. تو یہ ایک بہتر ماڈل ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ان اداروں کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام کے لیے بھی ان کی شب شیئرز کا قیمت بڑھے گی. لیکن یہ جو نجکاری کا لفظ اگر ہم ہٹا بھی دیں سائٹ سے, یہ بات تو واضح ہے کہ ہمیں وہ طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ان اداروں کی جو مینجمنٹ ہے وہ سرکار کے ہاتھوں میں نہ ہو. تو لہذا جب مینجمنٹ ٹرانسفر ہو جائے تو ایکچوئل جو شیئرز کی پرسنٹیج ہے, مثلا پی ٹی سی ایل میں غالباً 27 سے 28% شیئر ہیں, مختلف جگہوں پہ اور شیئر پی آئی اے میں زیادہ رکھے جا سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو ان اداروں کی جو خسارہ روکنے کے لیے ان کو کسی دوسرے ہاتھوں میں دینا ہوگا, کیونکہ سرکار اور بیوروکریسی کے ہاتھوں میں تو یہ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں. تو نجکاری کا لفظ, آپ میری گزارش بلکہ یہ بھی ہے کہ سائٹ پہ رکھے گئے ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینا جو ہے یہی اس وقت پاکستان کے مفاد میں.
اچھا، ایک تو یہ ہوا کہ اب کچھ آزاد امیدوار ہیں سینٹ کے، ان کو کامیاب کرانا بھی آپ کے اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، تو یہ کیا مصلحت ہے اور یہ کیا معاملات ہیں؟ خرم صاحب، آپ ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر کچھ سمجھائیں ہمیں۔ جی، یہ تو دائروں کا کھیل ہے، اور اس لیے بھی جو بات آج سے 18 سال پہلے بے نظیر بھٹو شہید اور محمد نواز شریف کو سمجھ آئی تھی کہ ہم اس دائروں کے کھیل میں تبھی نکل سکتے ہیں کہ ہم جو سیاسی جماعتوں کی مخاصمت ہے اس سے باہر آئیں۔ ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا، 2008 کی حکومت بنی، تو پھر یہ احساس ہوا مقتدرہ کو کہ یہ تو معاملہ شاید ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے پھر ایک نئی جماعت پیدا کی گئی جس نے اب مخاصمت کے تو سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات بھی اب پارلیمان میں، یہ سینٹ کا الیکشن گزر جائے گا، لیکن جو تمام جماعتیں پارلیمان میں ہیں ان کو اگر ان کا مطبع نظر یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، تو پھر یہ مخاصمت ہمیں چھوڑ کر ایک دوسرے کا احترام جو ہے نا وہ اس پر آنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم اسی دائرے میں رہیں گے۔ 3 سال بعد پھر سینٹ کا الیکشن، اب 3 سال تو بہت جلدی گزر جاتے ہیں، تو 3 سال بعد پھر سینٹ کا الیکشن ہے، تو اس تک پہنچنے تک اگر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ ہمیں اس طرح کے جو ایک غیر معمولی ہم دیکھ رہے ہیں امیدواران ہمارے سامنے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل نہ کرنا پڑے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سینٹ کو سنجیدگی سے لے کر اپنے جو سیریس لوگ ہیں وہ وہاں بھجوائیں۔ نہیں خرم صاحب، اس وقت تو وہ جماعت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ بلکہ ایک سنی اتحاد کونسل ہے جس کے اپوزیشن لیڈر کو بھی اسپیکر صاحب نمائندگی اس کی نہیں مان رہے۔ اب تو اقتدار میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے جو میثاق جمہوریت پر دستخط کر چکے ہیں، یہ تو ان کو مجبوری لاحق ہے، اس میں تو کسی بات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، تو مجبوری اس لیے لاحق ہوئی کہ اس جماعت کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، تو اس سے ہم یہ تو گزر جائے گا، 2 ہفتے بعد سینٹ کا الیکشن بھی گزر جائے گا۔ اصل ایشو یہی ہے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے کہ جمہوریت کے ذریعے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے احترام کے ذریعے بڑھنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حصہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے جو بھی ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر پھر خارجہ پالیسی اور پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی سنجیدگی سے جو لوگ لیتے ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہوگا، ان کو آگے لے کر آنا ہوگا، تاکہ ایسے معاملات نظر آئیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں سیاسی جماعتوں میں جو پاکستان کے تمام مفادات کا تحفظ پورے بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں، اطلاعات یہی ہیں، پھر وہاں سے وہ شاید لندن چلے جائیں گے، تو آپ کو کوئی علم ہے کہ کتنا عرصہ ان کو آرام کی اور قیام کی ضرورت ہوگی لندن میں؟ جی، وہ عارضی طور پر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ملک میں واپس آئیں گے اور یہاں موجود ہوں گے۔ رمضان کے بعد غالباً کچھ عرصہ وہ یورپ میں بھی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ واپس آئیں گے، تو لہذا ابھی تو کوئی ڈیٹس ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو صراحت سے کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ مستقل طور پر پاکستان میں ہی قیام کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود، سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ ارشاد صاحب، بات ہو رہی تھی، اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ اب کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی آخری قسط ہے اس کا اگلے مہینے اپروول آ جانا ہے۔ پاکستان پھر اگلا $6 ارب کا جو پلان ہے اس کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ ارشاد صاحب، کچھ باتیں ہم کل بھی پروگرام میں کر رہے تھے، ہم زرعی انکم پہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ہم بجلی جتنے کی بناتے ہیں اتنے میں بیچنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ان پرنسپل باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن نیچے جو پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے اس پہ فوکس نہیں ہے، جو لیکیجز ہوتی ہیں اس پہ فوکس نہیں ہے، جو 1960 کی تار میں آپ 2020 والی بجلی دوڑاتے ہیں، کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، اس پہ فوکس نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ کر کے بھی ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں عوام سے چھپائی جاتی ہیں، مثلا یہ IMF کا ہے مسئلہ، ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ جو کچھ سامنے ہمیں بتایا جا رہا ہے یہی ہے
شرائط ہیں IMF کی جو ہم مان رہے ہیں یا ماننے پر مجبور ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ہڈن ایجنڈا بھی ہے؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت کے دور میں 2023 میں مذاکرات بڑے ٹف ہو گئے تھے اور وہ کوئی بات مان ہی نہیں رہے تھے، تو اس وقت یہ سامنے آئی تھیں کہ کچھ اور چیزیں سیاسی، اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ IMF کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے جو ہم سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا بیان آیا تھا، تو وہ ہم تیار نہیں ہیں۔ تو کیا اس وقت صرف یہ ہمارا معاشی ایجنڈا ہے جس پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہے، یا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے؟ اسی طرح جو باقی معاملات ہیں ہماری ریاست کے، جو یہ خفیہ رکھنے کی، ہر معاملہ عوام سے خفیہ رکھنے کے، عوام سے رازداری برتنے کا رویہ ہے، وہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اچھا صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔